يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا۔ میں ہوں محمد اویس، ہمارے ساتھ قاری محمد عبدالشکور سواجہ صاحب موجود ہیں، جو ہے رکن مجلس عاملہ مرکز جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. تو ہم جو ہے نا وہ آج ان کے پاس آئے ہوئے ہیں وہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، جیسا کہ ابھی اسمبلی کے اندر بل پاس ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جو ہے نا خاتم النبیین لکھنا قرار دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا کام بنتا ہے، ہم کو جو ہے نا اس پر جو ہے وہ علماء کرام کو اور ہم کو چاہیے کہ اس پر جو ہے نا وہ عمل کروانا۔ تو آج ہم جو ہے نا وہ مختصر جو ہے نا وہ سوال کریں گے۔ سب سے پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ جو ہے وہ قادیانی کے بارے میں، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں قادیانی کہ وہ جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، تو حالانکہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے نا وہ زندہ اٹھا لیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ نفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت جو ہے دین اسلام کے جو بنیادی عقائد ہے ان میں سے ہے۔ جی قرآن کریم اور متواتر حدیث سے جی اور امت مسلمہ کے اجماع سے ثبوت و شواہد کے ساتھ یہ عقیدہ موجود ہے۔ جس وقت بھی کسی نے عقیدہ ختم نبوت پر نقب زنی کی کوشش کی، جی کیونکہ یہ مسئلہ پوری ملت اسلامیہ کا اجماعی مسئلہ ہے، جی جی ہر شخص جو ہے وہ فوراً فی الفور کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں لفظ ختم کا یا خاتم کا جو سلسلہ چلا، تو فوراً آپ نے دیکھا کہ ہماری جو اسمبلی ہے اس میں کیپٹن صفدر جوید، شیخ رشید صاحب اور اپنے میر فضل اللہ جمالی صاحب جو ہیں، جی جی اسی طرح چودھری پرویز الہی صاحب، یہ سب کھڑے ہو گئے۔ تو اسی طرح ہر دور میں یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے یہ ایک اجماعی عقیدہ ہے، پوری ملت اسلامیہ کے اس پہ اجماع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ولا امت بعدکم، ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، آپ نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ کوئی بھی رسول، کوئی نبی جو ہے میرے بعد نہیں آئے گا۔ ایک اس طرح ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کلما ذہب نبی خلفہ نبی، کہ پہلے کوئی نبی جاتا اس کے پیچھے نبی اور آتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنَّهُ لَيْسَ قَائِلًا فِيكُمْ نَبِيٌّ بَعْدِي، تم میں سے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو گویا کہ یہ متواتر حدیث ہے، اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس بات کو نقل کیا ہے کہ ختم نبوت پر اتنی زیادہ حدیث ہے کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہے، یعنی متواتر حدیث ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں بعض مفسرین نے یہ رائے بیان کی ہے، تقریباً 200 آیات جو ہے ختم نبوت پر وہ دلائل قرآن مجید میں موجود ہے۔ میں تو یہاں کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید پورے کا پورا ختم نبوت کی دلیل ہے۔ ہماری ساری عبادات، کلمہ، نماز، حج، ہاں جی روزہ، دیکھو نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اگر یہ دین مکمل نہ ہونا ہوتا، یعنی کسی نبی نے اور بعد میں آنا ہوتا، تو کبھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک حدیث میں آیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ بھی نماز پڑھو تم جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ جو نماز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی یہ آخری نماز ہے۔ اگر کسی نبی نے اور آنا ہوتا، شریعت اور آنی ہوتی، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے اچھا بھی اب تو نماز میرے مطابق پڑھ لو، بعد میں کوئی نبی آئے گا اس کے مطابق پڑھ لو۔ تو یہ بات متفق علیہ ہے پوری ملت اسلامیہ میں۔ بلکہ آپ دیکھیں جس وقت مسیلمہ کذاب نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا تو صحابہ کا اجماع سامنے آیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ لشکر تشکیل دیا، وہ گیا، جنگ ہوئی، لیکن کسی ایک صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ پوری ملت اسلامیہ کا پلس صحابہ کے اس میں اجماع ہے۔ بلکہ
ایک وقت ایسا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو امام صاحب نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا من طالب منہ علامت فقد کافر لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی. اگر کسی شخص نے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے اگر یہ بھی پوچھا نا کوئی دلیل، ہاں جی مجھے کوئی دلیل دکھاؤ یا دلیل کو طلب کی، اس نے اس بات سے کفر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو گویا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ ختم اس میں نقب زنی کرے گا تو ہم اس سے دلیل نہیں طلب کر گے، ہم سیدھے ہی کہیں گے مرتد ہے، وہ دارہ اسلام سے خارج ہے. عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ کفر اور اسلام میں حد فاصل ہے. تو اسی طرح یہ مرزئی جو ہے نا، بہت ساری حدیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس میں اپنے مقاصد نکالتے ہیں. جیسا کہ آپ نے سوال کیا عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہو گئے، یہ تو قرب قیامت کی نشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس کے مینار پہ اتریں گے، 7 فرشتے ہوں گے. تو یہ بڑی بڑی نشانیوں میں سے آخری قیامت کی نشانی ہے. وہ دجال جو ہے ان کے ہاتھوں سے قتل ہوگا، لڑائی ہوگی ساری. تو یہ جو بات ہے نا، بہت ساری حدیث پہ اپنے معنی مفہوم یہ کوٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں جس وقت یہ مرزا غلام احمد قادیانی 1891 میں اس نے جب مسیح موعود ہونے کا چیلنج کیا، یعنی کہ میں مسیح موعود، یعنی بطور یعنی کہ میں غلام احمد جو قادیانی ہے، مجھے اللہ حکم الحاکمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دوبارہ لٹا دیا، مسیح موعود کے دوبارہ لٹا دیا. اس وقت بھی جو ہمارے علماء تھے الحمدللہ، جیسے کہ آپ آج چل پھر رہے ہیں اس معاملے میں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، یہ انشاءاللہ الرحمن جنہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے کام کیا، جنگیں کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، جو بھی لوگوں نے کیا، آپ انشاءاللہ ان میں شامل ہیں. اللہ کے فضل و کرم یہ سیرہ خوش نصیب لوگوں کے سر پہ ہوتا ہے. آپ کے رب العالمین سیرہ سجا دیا ہے انشاءاللہ. آپ اللہ کے فضل و کرم سے میرا تو ایمان ہے کہ جو شخص ختم نبوت کے لیے چلتا ہے، نکلتا ہے، اس کی رات دن سب اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیتے ہیں. تو برکت جیسے اس نے 1891 میں مسیح موعود کا دعویٰ کیا، تو اس وقت سب سے پہلے یہ ہر ایک جماعت نے حصہ ڈالا ہے اس میں، لیکن سب سے پہلے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے 200 علماء سے فتویٰ لکھایا، فتویٰ لکھا اور 200 علماء کے سین کروائے. سب سے پہلے یہ اہل حدیث کو شرف حاصل ہے، اور اس میں سب سے پہلے حسین سے میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے تھے. پھر 1894 میں دعویٰ کیا کہ میں نا اب مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا. پھر اس نے دعویٰ کیا 1901 میں نبوت کا دعویٰ کر دیا. اس وقت 1892 میں اگر کتابوں کی ضرورت پڑی نا، سب سے پہلے ہمارے جو سلف صالحین میں تھے مولانا اسماعیل علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 44 صفحات کا رسالہ لکھا. اور یہ تھوڑی سی تفصیلی کتاب کی ضرورت پڑی تو ہمارے قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے غایۃ المرام کے نام سے ایک مفصل کتاب لکھی. اور غالباً 1903 میں مولانا ثناء اللہ امرسی رحمۃ اللہ علیہ اس سے مناظرہ کرنے قادیان پہنچے، یہ باہر ہی نکلا. تو گویا ہر دور میں سلف صالحین نے اور بالخصوص پوری امت جو مسلم ہے، جتنے بھی مسالک علماء ہے، سب نے حصہ ڈالا. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے جو سلف صالحین ہے، اہل حدیث علماء ہے، یہ صف اول میں رہے، مناظرے میں بھی، تصنیف میں بھی، کتابوں میں بھی، چیلنج میں بھی، ہر جگہ پہ صف اول پہ رہے. تو انشاءاللہ میری تو دعا ہے کہ اللہ حکم الحاکمین جو بھی ختم نبوت کے حوالے سے کام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، ہمارا منہج عقیدہ ہے، ہم مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، سب کچھ قربان کر سکتے ہیں اس عقیدے پر، کیونکہ یہ حد فاصل ہے. جس کا عقیدہ ہی ختم نبوت نہیں ہے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے. ہماری جان مال سب کچھ اس عقیدے کے لیے قربان ہے. اسی لیے جب بھی کوئی عقیدہ ختم نبوت نقب زنی کرتا ہے تو پوری ملت اسلامیہ، چاہے اہل حدیث ہے، بریلوی ہے، دیوبندیہ، سب ایک یکمشت ہو جاتے ہیں. اسمبلیوں میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. جتنی مرضی کوشش کر لیں یہ لفظ ختم کر دیں، یہ بہت جتنی مرضی پروپیگنڈے کر لیں، مرضیت کو نواز دیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول